نقوی صاحب عابدی صاحب، اور نقوی چونکہ ادا ہوا ہے تو جتنے نقوی احباب تشریف فرما ہیں بشمول انعام نقوی صاحب اور تمام ان کے خانوادے کے مالک و مولا یہ فرش ادا بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور۔ اس بے مثل و بے مثال اور بے نظیر عبادت پر جناب بنت سرور کونین خاتون جنت سلام اللہ علیہا اپنی پاک طیب اور طاہر بارگاہ سے ان کو اس عبادت کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ آپ تمام احباب کا اس فرش عذاب پر چل کر آنا جناب سید الشہداء اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ جتنی حاجات لے کر مومنین کرام مومنات ہماری مائیں بہنیں فرش عذاب پر تشریف فرما ہیں، باب الحوائج شہزادہ علی اصغر اپنی دادی زہرا سلام اللہ علیہا کے خالی واپس لوٹنے کے صدقے میں آپ کو خالی واپس نہ لوٹیں۔ ملک پاکستان کی سرحدوں کے محافظوں کی حفاظت فرمائیں۔ میرے پاک اللہ افغانستان سمیت کشمیر، فلسطین، یمن اور جہاں کہیں بھی امت مسلمہ کفار سے اس وقت مد مقابل ہے، تو غیبت میں بیٹھے میرے منتقم آل محمد کے صدقے میں ان کی غیبی امداد فرما۔ پاکستان میں اس ملک خداداد میں شیعہ سنی مسلمان بھائیوں کو آپس میں دائمی اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہتے ہوئے اس ملک کو امن کا گہوارہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دعاؤں کی ایک دعا، میرے پاک اللہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے آج لا وارث ہے، تو منتقم آل محمد کے ظہور میں تاجر ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بابا سے بلند کر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کی سادات کی جانب سے آپ کے علاقے غوری ٹاؤن میں ہمسائے مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے، جو کہ یقیناً لائق تحسین ہے، اور ایسی معتبر اور مکرم شہر اقتدار کی شخصیات کہ جن کو اگر میں اسلام آباد کی عزاداری کا کم از کم بانی کہوں یا براہ قدر خدمات سر انجام دینے والی تنظیم دعائے ظاہرہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، جو عزاداری کے لیے ہمیشہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند ہمیں باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ہمارے بزرگ سید اصغر عابدی صاحب، ان کا تمام خانوادہ، یہ انتہائی ایک ایسا عمل ہے چونکہ القائم ویلفیئر ٹرسٹ بھی یہاں تشریف فرما ہے، جو غوری ٹاؤن کے لیے عزاداری میں اپنا ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے، جس کی مثال عشرہ محرم بھی ہے، اور خاص کر کے مظلوم کربلا کے گھر کی تعمیر کا جو بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے، تو میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ القائم ٹرسٹ کے لیے یقیناً یہ سادات نظام ایک مشعل راہ ہے، جن کی جد و جہد سے یقیناً ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہم اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے انشاءاللہ اس علاقے میں بھی عزاداری مظلوم کربلا کو فروغ دیں۔ یہ ہمارا عہد ہے، ہم تجدید عہد کرتے ہیں۔ جو احباب متفق ہیں وہ اپنے اس عہد کا اظہار ایک بلند تر صلوات کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ چونکہ یہاں پر اہل علم و فراست علمی اور ادبی سامعین تشریف فرما ہے، جن کے درمیان مجھ طالب علم کا لب کشائی کرنا یقین میرے لیے بھی باعث فخر ہے، باعث افتخار ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے چمن آل محمد سے کچھ موتی میں آپ کی جھولیوں میں نچھاور کرنا چاہتا ہوں، اور خاص کر کے ان سادات سے دعاؤں کا طلبگار اور دیگر تمام مومنین سے بھرپور توجہات کا بھی طلبگار۔ تو اگر اجازت ہو، توجہات مبذول ہو، تو میں گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کو سلامت رکھیں۔ میں نے آپ احباب کے سامنے آج کی
اس مقدس مجلس کے لیے سرنامہ کلام نے جو آیہ مبارکہ بلکہ 2 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، وہ اللہ کے قرآن اور رحمان کے کلام کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر رضوان بھائی 81 اور 82، جس میں کہ خداوند مطلق وہ پروردگار عالم کہ جو فقط اول نہیں بلکہ اول الاولین، سلامت رہیے توحید شناس شخصیات تشریف فرمائے۔ اب یہاں پر بھی اگر اللہ کی توحید کے لیے اقرار نہیں ہوگا تو خدا جانے کہاں ہوگا۔ میں ظاہر کے تفصیل میں جائے بغیر ایک دعوت فکر ضرور دینا چاہتا ہوں کہ خدا جانے وہ وحدہ لا شریک ہو کر، وہ آحد اور واحد ہو کر اپنی صفات کو بیان کرتے ہوئے جمع کے صیغے کو استعمال کر رہا ہے۔ سلامت رہیے، آباد بشاد رہیے۔ میں نے کہا جو اول نہیں، تفصیل میں جائے بغیر وہ اول الاولین ہے، یعنی کوئی اور اول بھی ہے جو فقط آخر نہیں بلکہ آخر الآخرین ہے، جو فقط حاکم نہیں بلکہ احکم الحاکمین ہے، وہ فقط رازق نہیں خیر الرازقین، اور رازقوں سے احسن خالق، بہتر خالق، بہترین خالق۔ اذان گرامی قدر، یہ وہ اللہ ہے کہ جو اب اگر طبیعتیں آمادہ ہیں تو میں فکرہ کہنا چاہتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ قرآن سے ہی گفتگو ہے، جو خود رب نہیں رب الارباب ہے۔ سلامت رہیے، جو پہنچ گئے ہیں وہ لاکھوں کربلا پہنچائے، ربوں کا رب خود کو کہہ رہا ہے، خالق نہیں احسن الخالقین کہہ رہا ہے، جو خلاق تو عالم ہے، جو معبود لم یزل ہے، جو اللہ عز و جل ہے، وہ اپنے محبوب ترین پیغمبر سے مخاطب ہو کر کچھ ارشاد فرما رہا ان آیات کریمہ میں۔ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء کے جسموں کے خلق ہونے سے پہلے ان کی روحوں سے ایک عہد لیا تھا۔ یوم الست، قائم عالم محمد آپ قائم دائرہ صحابہ بھائی، یوم الست انبیاء، یہ تو ہم نے اقرار کیا، یہ انبیاء کا اقرار ہے تو قرآن بیان کر رہا ہے، اور کہہ رہے حبیب یاد کرو، میرے مصطفیٰ یاد کرو اس وقت آدم سے عیسیٰ تک کی انبیاء کی روحوں سے میں اللہ اقرار لے رہا تھا، عہد لے رہا تھا، میثاق ہو رہا تھا، ایفیڈیوٹ ہو رہا تھا، سٹامپ ہو رہا تھا۔ مصطفیٰ یاد کرو، اب یہ 2 جمع 2 4 والی بات ہو جائے گی، یہاں بیٹھا ہوا بچہ کفیل ابھی سمجھے گا کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ رضوان بھائی مجھے کہے کہ ارمابی یاد کیے کہ آپ نے عشرے میں دفعہ ہمارے یہاں ہدایت کے چراغ پر گفتگو کی تھی، تو رضوان بھائی کا یہ فکرہ کہنا کہ یاد کرے آپ نے گفتگو کی تھی، اس بات کا عین ثبوت ہے کہ میں موقع پر موجود تھا۔ ارے میرے نبی کو 40 سال بعد نبی ماننے والوں، جب اللہ کہہ رہا ہے یاد کرو یاد کرو، اس بات کا عین ثبوت ہے کہ جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء سے اللہ عہد لے رہا تھا تو غیب میں کہیں نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی۔ نعرہ محمد والے محمد بلندر صلوات۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے عہد لیا، کیا عہد لیا کہ جب ہم تمہیں آج نبوت بھی عطا کر رہے ہیں، کتاب عطا کر رہے ہیں، انجیل، زبور، تورات، صحیفے اور حکمت عطا کر رہے ہیں، دانائی عطا کر رہے ہیں، مگر یہ سب مشروط ہے، کنڈیشنل ہے، شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔ پڑھنے والے کیا شرط ہے؟ کہا جب آخری نبی آئے گا جو خاتم النبیین ہوگا، جب وہ آ جائے گا اور وہ تمہاری تصدیق کرے گا، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا، تو تم کیا کرنا؟ اس پر ایمان لے آنا، اور کیا کرنا؟ اس کی نصرت کرنا، اس کی مدد کرنا۔ پھر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ تمام انبیاء یک زبان ہو کر کہنے لگے
کہ پالنے والے ہم اقرار کرتے ہیں، ہم عہد کہ ہاں ہم اس پر ایمان بھی لائیں گے اور اس کی نصرت بھی کریں گے۔ کس کی؟ جو سید الانبیاء ہو، جو آمنہ کا چاند ہو، جو سیدہ کا بابا ہو، جو حسنین کا نانا ہو، جو رحمت للعالمین ہوگا، جو نقطہ اول ہوگا، جو مرکز نگاہ مشیت ہوگا، جو وجہ تخلیق کائنات ہوگا، جو حسن اول بھی ہوگا، جو عشق اول بھی ہوگا، جو گنتی کا پہلا عدد بھی ہوگا، جس کا نور میں اللہ اپنے نور سے جدا کروں گا، اور وہ نور، وہ پاک و پاکیزہ نور کیا سفر کرے گا قربان اس سفر پر۔ یا سفر تو دیکھیے، یہ نور مصطفیٰ کا سفر ہو رہا ہے، پریشان نہ ہوئیے، موضوع سے متصل رہیں گے۔ ہاں کہیں بھی اگر ہم آگے پیچھے ہو جائیں پریشان ہیں، ہم پھر بھی صراط مستقیم پر قائم رہیں، کیونکہ ہم الحمد کے بعد آمین نہیں کہتے، ہم نہیں کہتے کہ ہمیں دکھلا۔ اب میں دعا کروں، آپ بھی صاحب مجھے کہیں کہ دعا کیجئے کہ ابراہیم بھائی کے اللہ اولاد عطا کرے۔ آمین، میں نے کہہ دیا۔ دلیل ہے کہ اولاد ابھی تک عطا ہوئی نہیں، تو جو کہہ رہے دکھلا، دلیل ہے کہ ابھی بھٹکے ہوئے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، جب میرے نبی نے کہا کہ تمہیں کچھ ایسا لکھ دوں کہ گمراہ نہیں ہوگے، تو جب نہیں لکھا تو گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، صراط مستقیم سے دور ہو گئے۔ کن سے دور ہو گئے؟ صراط مستقیم سے ایسا دور ہوئے، ایسا دور ہوئے کہ اگر آپ صراط مستقیم پر غور کیجئے لفظ پر، اور چونکہ میں ذرا حساب کتاب میں آپ سب کمزور، لہذا خاص کر کے نوجوان دوست میری مدد کریں گے، گنتی کرنی ہے، بڑا آسان سا کام کریں گے۔ بسم اللہ۔ سواد بولتے نا کیا ہو، ایک رے، الف دوئیں، پھر الف لام گرنے کھاتا زیادہ ہو گیا، میم سین تے یہ میم، گیارہ گرا دوبارہ گنتی کر لیجیے، تو میں نے پہلے کہا میں حساب میں کرچا۔ اچھا یوں نہ ہو سکا ہے یوں ہی، تو انگلش میں کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اسٹریٹ پاتھ، یہ ترجمہ ہے انگریزی میں ہم نے پڑھا، کیمبرج یونیورسٹی میں ہم نے یہی پڑھا، اسٹریٹ پاتھ۔ چلے اس کو دیکھتے ہیں، ایس یہ بہتر ہے، صلوات دیجیے محمد وآلہ محمد۔ ایس ٹی آر اے آئی جی ایچ ٹی پی اے ٹی ایچ، اور یہی 12 کا عدد ہی صراط مستقیم کے لیے، صراط المستقیم، الف لام کو گننا ہے 12، یہی ہے صراط مستقیم۔ خطبہ غدیر میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا انا اول الصراط المستقیم، میں پہلا صراط مستقیم، اور علی یہ دوسرا صراط مستقیم۔ یوں بھی نہ سمجھ آئے تو چاند ستاروں کی بزم میں بیٹھا، یعنی مصطفیٰ صحابہ کی بزم میں تشریف فرما۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا مسجد نبوی کا کہ ستارے شمع رسالت کے پروانے یہ بیٹھے، ستارے ایسے ستارے کہ رسول نے فرمایا میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ستاروں کی مانند، فرزندان توحید کا ٹھاٹے مارتا سمندر، دل دھرنے کی جگہ نہیں۔ رضوان بھائی مسجد نبوی میں یابتی صاحب ایک ستارے نے پوچھا یا رسول اللہ what is صراط مستقیم، کیا ہے صراط مستقیم؟ تو چاند نے فرمایا بیٹھ جاؤ، ستارے بیٹھ جاؤ۔ ستارے نے پھر پوچھا، کہا بیٹھ جاؤ۔ یہ چاند ستارے میں گفتگو چلتی رہی یا ایک مرتبہ؟ اللہ اکبر، ستارے کو نہیں، سورج کو نہیں، چاند کو نہیں، سورج کو 2 ٹکڑے کرنے والا آیا۔ تو جو روح ہے کعبے کی، ایمان اس کی جانب، ایمان کا کعبہ روح اختیار کرتا ہے، ایمان کا کعبہ کعبے کی روح کی جانب، مصطفیٰ علی کی جانب، ایمان کا کعبہ کعبے کی روح کی جانب اختیار کر کے ان ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں جن ہاتھوں کو اللہ نے اپنے ہاتھ قرار دیا۔ صلح حدیبیہ میں، بیعت رضوان میں
حبیبی آپ کے ہاتھ میں بیعت نہیں، مجھ اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے، اور تمام ہاتھ آتے گئے، یا ایک مرتبہ آخری ہاتھ غیرت کے مطلق العنان سلطان عمران کے بیٹے علی کا آیا، میں سب ہاتھوں کے اوپر ید اللہ آ گیا، اللہ کا ہاتھ آ گیا ہے۔ اللہ کے ہاتھوں کا کیا کرے، ہاتھوں کا ذکر اور آیات میں بھی ہے، ہم نے اشرے میں بھی کیا تھا لیکن ابھی نہیں کر رہے، مگر ذکر آ گیا، کیا کرے، بدن والا اللہ قبول نہیں، محدود ہو جائے گا، وہ لامحدود ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے، وہ سمتوں سے پاک ہے، محدود کر نہیں سکتے، مگر کیا کریں، دو ہی راستے ہیں امت مسلمہ کے پاس، یا تو ہاتھوں والے اللہ پر ایمان لا کر یہودی بن جاؤ، یا اللہ کے ہاتھوں پر ایمان لا کر مومن بن جاؤ۔ جنت بن گیا ہے، سلامت رہی، کیا خوبصورت نظارہ میں دیکھا، اللہ اکبر، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، سب ہاتھوں کے، رسول نے ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا ان ھذا صراط مستقیم، اے علی صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ، یہی حبل اللہ ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھامے رکھو، تفرقہ نہ پھیلاؤ، تفرقہ تب پھیلے جب اللہ کی رسی میں اختلاف ہو، اگر سیدھی رسی ہوگی، ایک جیسی ہوگی، کلنا والی ہوگی، کلنا محمد بھی ہوں گے، یعنی فرش پر ہوں گے کلنا محمد ہوں گے، عرش پر ہوں گے کلنا علی ہوں گے، علین ہیں، یا تو علین میں سے ہو گیا ہے ابلیس جو سجدہ نہیں کر رہا، یہ کلنا ہے، یہی تو وجہ ہے ہمارے یہاں 12 امام اور ایک فقہ، میں غلط بات کروں تو روک دیجیے گا، ٹوک دیجیے گا، آپ کا حد پر طالب علم ہونے کی حیثیت سے گفتگو کر رہا ہوں، 12 امام ایک فقہ، ہمارے بھائیوں کے 4 امام 4 فقہ، صراط سیدھا راستہ ایک جیسے ہوتے، تو صراط مستقیم سے متصل رہیں گے۔ میں آج یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے محمد پہ بلند تر صلوات، صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ نے جو موضوع مجھے حکم دیا ہے جاوید آپ بھی صاحب کے حکم پر، اس کی تعمیل ہی ہو رہی ہے یقیناً ان دو آیات کے ذریعے سے، کہ عہد دیا رسول اللہ کی عظمت پر، عہد دیا اس نور مجسم پیغمبر اعظم شہنشاہ العالمین استاد الانبیاء سید الانبیاء پیغمبر جن کا نور میں نے عرض کیا اللہ نے اپنے نور سے جدا کیا، نور اللہ اللہ کے نور سے جدا ہوا اور ایک طویل سفر طے کیا اس نور نے، یہ نور اللہ اکبر طاہرہ ارحاموں سے منتقل ہوتا ہوا مطہرہ اسلاف کی جانب بڑھتا چلا گیا، کبھی یہ نور رحم پاکیزہ صلب ہاشم میں آیا، صلب ہاشم سے صلب عبد المطلب میں منتقل ہوا، صلب عبد المطلب سے صلب عبداللہ میں، صلب عبداللہ سے آغوش آمنہ میں، آغوش آمنہ سے پھر آغوش عبد المطلب، آغوش عبد المطلب سے نہیں، جو آپ سوچیں نہیں، یہ نور جس کی ابتدا جس کا آغاز اللہ نے اپنے نور سے کیا، جب یہ نور نقطہ عروج کو پہنچا تو اس کو جو آغوش ملی اسے آغوش بنت اسد کہتے ہیں۔ محمد وعلى محمد بلند تر صلوات۔ اس صحت و سلام کے عطا فرمائے جو حبیب ابن مظاہر کا جذبہ ہمارے یہاں ہمارے بزرگوں میں ہے، یہ علی کا نعرہ ہی ہمیں عطا کرتا ہے۔ اذان گرامی قدر میں نے آغوش ابو طالب نہیں کہا کہ نگہبان ہی ابو طالب ہے، ابو طالب تو نگہبان ہے، حفاظت کرے، محافظ ہے، محافظ نبوت،
اچھا اگر غور کیا جائے تو نبوت عطا کرنے والا کون؟ اللہ، بے شک اللہ نے عطا کیا، مگر حفاظت بھی تو اسی کو کرنی چاہیے تھی۔ جس کی چیز ہے جو عطا کرنے والا ہے، تو مجھے فکرہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ جو پھر اللہ کے کام کرے، جس کے ہونے سے اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے۔ پناہ ابو طالب دیتا ہے، دعویٰ اللہ کرتا، پناہ عمران دے، دعویٰ رحمان کرے، الحمد عمران پہلے پڑھے، وشنو دیا وہ طالب علیہ السلام صلوات صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ میری توقعات سے بہت بڑھ کر آپ نے والدہ سماعتوں کا اظہار کیا ہے، جس میں آپ کے تہے دل سے ممنون و مشکور نگہبان ہے ابو طالب۔ سامنے وقت گنجائش نہیں ہے کہ تفصیل میں بیان کیا جا سکے، مگر ایک فکرہ کہے بغیر یقین کہ رہا نہیں جا رہا۔ سوچ رہا ہوں کہ نگلوں یا اگلوں، یا اگر خاموش ہو گئے مسئلہ نہیں ہے، نگل لیا، اگر لے لیا اس کا نام جو حق کہنے کے لیے نوکے نیزہ پر بھی خاموش نہیں رہتا، اس کے بابا کا نام لیا، پھر اگل دیں گے، دیں گے نا؟ علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق بکنارہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق۔ بس حوصلہ افزائی کر دیا آپ نے، فکرہ کہہ کر تشریح نہیں کروں گا، شرح نہیں کروں گا، بعد میں جا کر سوچئے گا، عربی میں کہوں گا، اردو ترجمہ خود کریے گا۔ فکرہ سنیے، جس کے لیے آپ نے درود پڑھا ہے، جس کی عظمت پر، اس کے لیے فکرہ کہہ رہا ہوں کہ جس ہستی کے سامنے عین اللہ جھکے ہوئے اور ید اللہ بندے ہو، زبان شریعت میں اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی ہلکی سی حرکت سے ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹاتا ہے، بلاتا ہے اسی علی کو جو انگلی کے اشارے سے بلائے، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ یہ ابو طالب ہے جن کے اذن سے پیغمبر نے اعلان کیا، جن کی مرضی کے بغیر حضور نکاح نہ کرے، وہ رسول جو اللہ کی مرضی کا منتظر ہو، رحمان کی وہ عمران کی مرضی پوچھتا ہے میں کیا کروں، تو وہ نگہبان ہے۔ آغوش بنت اسد سلام اللہ علیہا قربان زمانے کی تمام مائیں اس آغوش۔ یہ تاریخ اسلام ہمیں بتاتی ہے دو کریکٹرز ہر مذہب میں ہوتے ہیں، رام ہے تو راون بھی ہے، رام ہے راون ہوگا ضروری ہے، آدم ہے ابلیس ہوگا، ابراہیم ہے ہوگا، موسیٰ ہے فرعون، حسین ہے یزید، بھائی ہمیشہ ہوتا ہے، رسول اللہ ہے ابو جہل ہوگا، ابو سفیان ہوگا، ابو لہب ہوگا۔ حق و باطل قوتیں ہمیشہ مد مقابل رہتی ہیں، لہذا اگر ایک ایسی آغوش ہے کہ جو دو بیٹے پالے، ایک کو نبی نہیں سید الانبیاء بنائے، دوسرے کو ولی نہیں سید الاولیاء بنائے، تو پھر مقابلے میں ایسی آغوش ہونی چاہیے جو ایک کو یزید بنائے، ایک کو ابو یزید بنائے۔ مقابلہ ہو رہا، آج تک ہو رہا ہے، حق و باطل کا مقابلہ تاریخ سب جاری و ساری۔ عزیزان کرام یہ قدر، یہ آغوش بنت اسد تربیت پانے والا مصطفیٰ، اس کی عظمت کے لیے اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء سے عہد لیا، جب وہ آئے تؤمنون کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا اس پر اور نصرت کرنا۔ اب یہاں پر ایک لمحے کے لیے آپ کو روک کر اسی آیہ مبارکہ پر ذرا تدبر تفکر اور تغیر کرتے ہوئے ایک سوال قائم کرنا چاہتا ہوں کہ طالب علم ہونے کی حیثیت سے دست بستہ ہو کر بڑے ادب اور احترام کے ساتھ عالم اسلام کے ہر عالم سے نہیں، کائنات عالم کے ہر عالم سے، ہر مذہب کے عالم سے کسی بھی شریعت سے تعلق ہو وہ کہ منسوخ ہو چکی ہے، میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ انبیاء نے اقرار کیا، ہاں ایمان بھی لائیں گے اور مدد بھی کریں گے، نصرت بھی کریں گے۔ انبیاء نے اقرار کیا، تمام انبیاء نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء نے یہ اقرار کیا کہ ہم مدد کریں گے، نصرت کریں گے۔ سوال بس یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے رسول نے
حکم اللہ سے اللہ کے ایک ہونے کا اعلان دعوت الشیرہ میں پہلی مرتبہ کیا تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء میں سے مدد کے لیے کون آیا؟ سورہ آل عمران ہے، سلامت ہے بھائی، قرآن ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران ہے، اسی لیے تو ہم آل عمران کا ذکر کر رہے ہیں۔ آل عمرانی کا ذکر آ گیا، آدم سے عیسیٰ تک کے انبیاء کو مدد کے لیے آنا تھا، وعدہ کر بیٹھے تھے، عہد ہوا تھا، میثاق ہوا تھا، اور جو توڑے گا ہے اولئک هم الفاسقون، آپ نے کہا نبی نہیں رہے گا، بے شک نہیں رہے گا، آگے اللہ نے بڑھے گا، فاسق ہو جائے گا، بدکار ہو جائے گا۔ اب جب مانگی مدد، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، تم میں سے کون ہے جو میری نصرت کرے گا؟ اب جو 10 سال کا بچہ بول رہا تھا، اسے 10 سال کا بچہ نہ سمجھنا، آدم سے عیسیٰ تک کا انبیاء کا وارث بول رہا آپ جی قائم آل محمد کی ضرورت۔ اور بھائی جتنے مومنین یہاں تشریف فرما ہے، مولا آپ سب کو اسی طرح آپ کے چہرے جو ذکر پہ کھل رہے ہیں، یقیناً قبر میں، برزخ میں، حشر میں، پورے صراط، ہر جگہ یوں ہی کھلے رہے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یقین کریں مومنین کرام یہاں آ رہے ہیں اور آزاداری کو فروغ دے رہے ہیں، اس ذکر کا حصہ بن رہے ہیں۔ آدم سے عیسیٰ تک کے انبیاء کا وارث بول رہا، تو پھر کہنے دیجئے مجھے، اجازت دیجئے مجھے کہ جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء کا بار اٹھائے وہ افضل ہوگا یا انبیاء افضل ہوگا؟ کیا بحث ہے؟ یہ بولنے میں کیا بحث ہے؟ علی اور انبیاء تقابل ہو رہا ہے، آدم اور علی کا، یعنی جو بننے والا ہے ایک بنانے والا برابر کیسے؟ اللہ قرآن میں کیا برابر ہو سکتے ہیں، عالم جاہل برابر ہو سکتے ہیں، حق و باطل برابر ہو سکتے ہیں، تمہیں خالق و مخلوق برابر؟ بھائی وہ احسن الخالقین، یاد رکھیے گا، گھبرانا نہیں ہے، شرک نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس علی کے ماننے والے ہو جو بت پرست نہیں، بت شکن ہے، شرک ویسے بھی رجس ہے، سب سے بڑا رجس ان سے دور رکھا، آ ہی نہیں سکتا ان کے بعد۔ عزیزان کرام یہ قدر، لیکن لطف تو مجھے آ رہا ہے کم از کم، اور آپ کو بھی آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان یک زبان، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، جدیدیت جدیدیت، برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ صلوات بھیجی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجانا۔ جاوید عابد صاحب، آپ نے مجھے حکم دیا تھا ولایت کا، حسن بھائی مجھے بار بار کہہ رہے تھے، وہ میرے بڑے بھائیوں کی جگہ ہے، استاد کی جگہ ہے، تو ان کی ہدایت حکم پر میں یہ آیات پڑھی اور پھر ہم موضوع کی جانب پڑھ رہے ہیں، زینہ بزینہ سفر طے کر رہے ہیں۔ علی اور انبیاء جس کا بیٹا، بھئی دیکھیے آدم سے عیسیٰ تک کے انبیاء جنتی ہے نا بھائی؟ کیا پریشانی ہے؟ کیا صرف 10 ہی جنتی ہے؟ کیا صرف مبشرہ ہی تو ہے؟ کیا انہیں کو بشارت ہے؟ آپ کے پاس 10 کو بشارت ملی، یہاں پر ان سب کو بشارتی ضمانت ملی ہے۔ ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں، اپنے فکروں کا نہیں، لفظوں کا نہیں، حرفوں کا ضامن۔ آپ کی بارگاہ سے لے کر اس بار بھائی اللہ کی بارگاہ، آپ جانتے ہیں کہ ہم ذمہ داری سے ہی پڑھنے کے قائل، آپ کے یہاں 10 کو بشارت ملی، یہاں ان سب کو ضمانت۔ خواہش مندی نہیں ہے بھائی جنت کی، چھوڑیے، ہمارے مولا نے جب کہہ دیا نہ جنت کے لالچ میں نہ جہنم کے خوف سے تیری عبادت کیوں کرتا ہوں، اللہ کی عبادت۔ ہمیں کیا خواہش نہیں چلتی، ہمیں تو بس ان کے قدم کا بوسہ لکھا، جہاں یہ ہے وہی جنت ہے، یہ فرشتہ جنت ہے، یعنی صراط مستقیم پر میرا قائم رکھ،
اس جنت کو بھی اللہ قائم رکھا. اس سے بڑی کون سی جنت چاہیے بھائی؟ ذکر سے بڑی کوئی جنت ہے؟ عشق بودراب قضا کر رہے ہیں لوگ. ہاں تو بڑی علمی ادبی شخصیات دان آپ صاحب تشریف فرمائے. میں کیا کروں لیکن پھر بھی جسارت کر رہا ہوں شعر کہنے کی. عشق بودراب قضا کر رہے ہیں لوگ نہ جانے کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں. عشق بودراب سلامت ہے. عشق بودراب قضا کر رہے ہیں لوگ نہ جانے کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ. جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود ارے جنت ہی میں جانے کی دعا کر رہے ہیں. علی کا مقابلہ نہ کرو جن کا بیٹا جنتی انبیاء کا جنتی نہیں ہے. جنتی نہیں صرف حسن و حسین الحسن والحسین سید شباب الاہل جوانان جنت کے یعنی آدم سے عیسیٰ تک ریت ہیں حسن و حسین. اور حدیث یہاں محمد نہیں ہوتی نہ ہم نے یہاں دھولی چھوڑی نہ انہوں نے دھولی چھوڑی. انہوں نے بھی کچھ کیا. یہ تو جوانان کے ہیں بزرگوں کے بھی ہیں تو ہیں. کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بزرگوں کے بھی ہیں کوئی سردار ہے. اب میں کیا کروں کہ جھوٹ سے اس لیے نفرت تھی ہمارے نبی پاک کیونکہ ایک جھوٹ کے پیچھے بہت سے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. بندہ دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے. لشکر فرعون کی طرح جہالت کے سمندر میں غرق ہو جاتا ہے. جب کہہ بیٹھے خود پھنس گئے. ارے بھائی جنت میں تو بزرگ نہیں جوان جائیں گے. تو جب بزرگ نہیں جائیں گے تو پھر ان کا سردار اجانے گا سردار. رسول نے آگے کیا کہا؟ حدیث مکمل پائیں کہ بابا علی ان سے افضل ہے. سلامت افضل ہے. پوچھا مولا حسین کیسے؟ اب لوگ حسین پوچھ رہے ہیں کہ حسین جانتے نہیں تھے. سوال کرتے لوگ کیا حسین نہیں جانتے تھے؟ پوچھ رہے ہیں بھئی اللہ پوچھتا ہے اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ علم الغیب کا مالک خالق پوچھ رہے ہیں کیا ہے ہمیں بتانے کے لیے. پوچھ رہے ہیں حسین ہمیں بتانے کے لیے بابا کی فضیلت منوانے کے لیے پوچھ رہے ہیں. نانا کیسے کہا حسین تمہارا جھولا کون جھلاتا تھا؟ جبرائیل. یہی تو فرق ہے. تمہارا جھولا جبرائیل جھلاتا تھا. سید الملائکہ جھلاتا تھا. تمہارے بابا علی کا جھولا سید الانبیاء جھلاتا تھا. نعرہ تقابل نہیں ہو سکتا. علی نے وعدہ کیا نصرت لبیک یا رسول اللہ. نعرہ علی کا یہ علی نے پہلی مرتبہ کہا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ. پہلے تو یا رسول اللہ نہیں کہتے تھے. کافر تو بعد میں بھی نہیں کہتے تھے. اب بھی نہیں کہتے. تاریخ سر کی کوئی بات نہیں ہوگی. صلح حدیبیہ میں جب لکھوایا تحریر کروایا مولا علی سے رسول اللہ نے ہم نے قائد اعظم یونیورسٹی کی کتاب میں پڑھا تھا تاریخ اسلام کہ رسول اللہ انہوں نے لکھا پروفیسر صاحب نے وہ کہ پڑھنا تو نہیں جانتے تھے لکھنا تو نہیں جانتے تھے مگر اس وقت آپ نے خود کاٹ کر کچھ لکھا اور معجزہ ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے. یہ ان کا عقیدہ ہے. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کا لکم دینکم ولی دین. ان کے عقائد قریب ان کے ساتھ آپ کا دین آپ کے عقائد آپ کے ساتھ. جو سمجھے کہ رسول پر جادو ہو سکتا ہے ہو گیا ان کا اپنا دین. آپ کو موسیٰ کے عصا موسیٰ کے ڈنڈے سے بھی کم تر مانا محمد کو. کون سی عظمت کی بات ہے. ان کا عصا جادو کا توڑ ہے. موسیٰ اژدہا کا نکل گیا رسول پر ہو گیا سید الانبیاء پر ہو گیا. پہلے ان کا دین کے لیے تو جب لکھوایا تھا تو کس لفظ پہ کافروں نے اختلاف کیا؟ یا رسول اللہ. نہیں ہم رسول اللہ تو نہیں بیٹھ رہے. پھر تو مان گئے ہم محمد ابن عبداللہ لکھا. ہم نہیں پوچھے. تو یہ لفظ کافروں کو تب بھی پسند اور آج بھی یا رسول اللہ کے خلاف ہیں اور رہیں گے. کچھ نہیں ہو سکتا. جو اللہ کے جس کو چاہوں ہدایت دوں میں یشاء اس کو میں چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں. نہیں چاہتا جیسے وہ تو عزت و شاہ وہ تو عزت جس کو میں چاہوں عطا اس کو ذلت عطا کرنا چاہوں
کوئی عزت دے سکتا ہے اس کو؟ نہیں دے سکتا. تو بس اجانے کیا قدر یہ وہ عزت مآب ہستیاں ہیں محمد والے محمد کہ علی نے وعدہ کیا عشیر اور اجر پایا غدیر میں. تاریخ اسلام کیا ہے؟ عشیر سے غدیر تک کا سفر ہے. وہاں ابتدا ہو رہی ہے, یہاں کامل ہو رہا ہے. الیوم یہ مکمل ہو گئے. مولا کائنات پہ بلند تر صلوات صلی اللہ محمد. ایسی باتیں نہ کیا کریں کہ بھائی ہر جنگ میں ہم نے دیکھا کہ علی لاپتہ باقی لاپتہ. نہیں, ایسی باتیں نہ کیا. کیوں کہ جناب وعدہ جو نہیں کیا تھا تو قصور کیسے ہوا؟ جس نے وعدہ کیا تھا وہی کرے گا پورا. صادق الوعد اللہ نے علی کے ذریعے اپنا وعدہ پورا کروایا. آدم سے عیسیٰ تک کے انبیاء کا وعدہ پورا کروایا. جس نے وعدہ کیا اس نے نصرت کی. جب ایک مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا ربی انی مغلوبا فانتصر 7 ہجری خیبر. میں نے آپ کے یہاں بھی عرض کیا تھا کہ آج کل ہمارے ذاکرین علماء کرام میں تو ان کی ذرا جوتیاں سیدھی کرنے کے بھی قابل نہیں ہوں, لیکن وہ یہ اکثر کہتے ہیں کہ میں خیبر خندق سنانے نہیں آیا. کیوں نہیں سنا؟ بھائی پاکستان میں رہتے ہو, یہاں تو بہادری کا نشان ہی نشان ہے. دل بنانا چاہتے ہو, فرار کرانا چاہتے ہو, نہیں غیر فرار بناؤ. سناؤ, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, بس فانتصر لفظ تجھے بیان کرنا ہے. 39 دن گزر گئے, ایسا وقت آیا کہ اب پتے ظاہر کیا کریں, پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا. دین میں بھی ایسے عبادت میں بھی خالی پیٹ بھی علی سمجھ میں نہیں آتا. اور زیادہ بڑا پیٹ ہو کسی کا, میں کسی کی بات کر رہا ہوں, وہی خدا نہ خاصا اپنے بتائیں, میں کسی کی بات کر رہا ہوں. اس کے لیے کہا گیا کہ جب نماز پڑھنے کا جی چاہتا ہے, ایک ستارے نے کہا تھا تو علی کے پیچھے آ جاتا جب یا جیو بچے. اور جب کھانے کا پیٹ پوجا تو میں کسی اور کے دسترخوان پہ بیٹھ جاتا ہوں, ہم اس کے پیٹ کی بات کر رہے ہیں. عزیزان محترم عرض یہ کر رہا تھا پتے کھائے اور پتھر باندھے پیٹ پہ. اور منافقین میں کیونکہ سورہ منافقون نازل ہوئی ہے قرآن میں, سورہ منافقون بھی ہے, کافرون بھی ہے اور مومنون بھی ہے, مسلمون نہیں ہے. عجیب بات ہے تو مجھے دکھا دے بسم اللہ کی بے سے والناس کی سینہ کہیں دکھائی نہیں دیتی. تو پیٹ پوجا والے جو ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوئی, پریشانی لاحق ہوئی. ابھی تو جب وہ نکلتے ہیں دین کی خدمت کے لیے تو توا چولہا ظاہر پیٹ پوجا ضروری ہے. کیا ان عزاداروں کو بھوک نہیں لگتی رضوان بھائی؟ مجھے بتائیے گا ایمان سے, سر پہ قرآن رکھ کے بتائے. ہمارے یہاں بچے بھی ہیں, ہمارے یہاں خواتین بھی ہیں, بھوک نہیں لگتی, لیکن ایک عزادار دکھاؤ جو کھانا گھر سے لے کر آتا ہو. ارے اس کو توکل اللہ کہتے ہیں, اللہ پر توکل. یہ خالی ہاتھ خالی پیٹ گھر سے نکل آتے ہیں کیونکہ حسن روٹی کھلاتا ہے, حسین پانی پلاتا ہے. اور محمد والے محمد بلند تر صلوات. جی میں حدیث میں بھی فرمایا رسول نے ہمارے فکرے نہیں ہیں, ہم قرآن و حدیث کی بنیاد پر بات کرتے ہیں, کوئی فکرہ بھی ہو. حدیث کے خطبے میں پیغمبر اعظم نے فرمایا یا ایھا الناس رزق ہمارے ہی ذریعے نازل ہوتا ہے. جن کا رزق امام رضا کے دسترخوان کے صدقے میں چلتا ہو, وہ امام رضا اور محمد والے محمد پر صلوات بھیجے. کیا دسترخوان کا کہیں نہیں ہے, خدا کی قسم. بولا آپ سب کو مشہد میں امام رضا بادشاہ کے دسترخوان پر رزق حاصل کرنا. یقیناً ہمارے گھروں میں یہاں بھی قبلہ شاہ جی آپ کے گھر میں یہاں G6 G7 ہر جگہ پر انہی کا چل رہا ہے, مگر وہاں کا ضرور. مولا آپ سب کو میری دعا ہے آج کے اس مقدس بارگاہ میں اجتماع ہے کہ باب الہوائے کے لیے ہماری دعا کو قبول فرمائے. آپ دسترخوان میں یقیناً کھائیں گے, مولا آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو وہاں ضرور بلائیں, اس نگری میں ضرور بلائیں. اذان محترم طرح کی دعائیں کبھی بیچ میں آ جاتی ہیں رضوان بھائی, اور ضروری ہوتی ہیں. دعا عبادت کا مغز ہے, اللہ کو بڑی پسند ہے دعا. اسی لیے جب رسول اللہ نے یہ سنا کہ یہ باتیں کر رہے ہیں منافقون, جہاں میں گویا ہو رہی ہے, نبی نے دعا کی
دعا کی اہمیت پچھلی بات ہوئی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا ویسے، لیکن آ گئی. کیوں ہوئی تھی کہ رسول نے دعا کی ربی انی مغلوب، اے میرے رب. اس کو پکارا میرے نبی نے، ربی اس کو پکارا. یا اللہ تو کہا نہیں ویسے، لیکن چلے آپ کہہ سکتے ہیں رب لفظ ہے. میں تو اسی کا یوں ہی لغوی ترجمہ کروں گا. میں آپ تعبیر لے لیں کہہ لیں، مرضی آپ کی. جو رب الارباب ہے، میں نے آغاز میں کہا تھا محنت چلے. اے میرے رب مغلوب ہو گیا، نصرت فرما، مدد مانگی ہے رسول. آئے مثال یاد رہے، سورہ آل عمران میں گفتگو ہے، مدد کا وعدہ ہے، پھر حشیر میں وعدہ ہے. رسول نے رب سے رب سے رب سے مدد مانگی. نہ سمجھ آئے تو شہید پروفیسر سپہ جعفر سمجھا گئے کہ جب خدا کو پکارا علی آ گئے. یہ فلسفہ نصرت ہے کہ مدد ہوتی کیسے ہے. رب کو پکارا، پکارنا تھا. علی نہیں گئے، عاشور میں جشن فخر سے بیان کرتے ہیں ہر جنگ میں تو نہیں گئے، خیبر میں تو نہیں گئے. بھائی وہ جائیں تو فضیلت پائیں، وہ نہ جائیں تو فضیلت پائیں. تبوک میں نہیں گئے، جنگ ہونی نہیں تھی. کیا کام تھا؟ لڑنا ہی نہیں تھا. کوئی فقار کی ضرورت نہیں تھی. جو ٹرکی میں تلواریں پڑی ہیں، یہ قطرہ بھی خون کا نہیں، انہیں کی ضرورت تھی. اور پھر فضیلت لے گئے کہ علی آپ کو میرے سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ. مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. لیکن اگر ہوگا، اگر ہوتا تو پھر انبیاء میں تو یا بیٹا بنتا ہے یا بھائی بنتا ہے. میں نے تو یہی دیکھا. موسیٰ کے بعد کون بنا؟ بھائی. ابراہیم کے بعد بیٹا. اب ابناء کے تحت بیٹے حسن و حسین ہیں، یا علی اللہ خی کے تحت علی بھائی ہیں. لیکن وہ نہیں بنے. ختم نبوت کو ہونا تھا، نبوت کو ختم ہونا تھا، ولایت کا فل سٹاپ لگنا تھا، امامت کا آغاز ہونا تھا، ہدایت کا سلسلہ قائم تک چلنا تھا. بے شک باقی رہنا اس باقی کے ساتھ، بقیت اللہ کے ساتھ. تو ربی انی مغلوب، اے میرا. ظاہر ہے کہ تھکاوٹ لگے سامنے کو ہو رہی ہے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا ظاہر ہے کہ مجھے ذکر کرنا ہے، عبادت کرنی ہے. جب تک مجھے کہا نہیں جائے میری عبادت کرنی ہے، میں عبادت کروں گا. ظاہر ہے کہ اس عبادت سے ذکر علی سے کوئی یہاں پریشان چہرہ نہیں. لیکن اگر کوئی ہو تو جھولی اٹھا کر کہہ دو اللہ اس کی پریشانی میں اضافہ فرما. ذکر علی سے چلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح شہید مسلم. نعرہ حیدری، ذکر علی سے چلتے ہو تو یوں ہی صحیح. قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا، قدم قدم پہ. شاعر ہے میں رضوان بھائی، آپ لوگوں کے خریدار بھی ہیں تو آپ یقیناً تائید فرمائیں گے. ذکر علی سے چلتے ہو تو یوں ہی صحیح. قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا. خدا تو حشر میں تم کو جہنم میں پھینکے گا، میں نام لے کر یہی تمہیں جلاؤں گا. نعرہ حیدری، صلوات. اپنے رحمت ہے ذکر علی جو سانپ کے منہ میں بھی جاتا ہے، کہیں زہر بنتا ہے، کہیں موتی بنتا ہے. بجلی ہیٹر کو لگاؤ، ہیٹ. اے سی کو لگاؤ، ٹھنڈک. ذکر علی مومن کے لیے اے سی ہے، ان کے لیے ہیٹر ہے. ہیٹر چلے گا. دشمنان بیت پہ لعنت. بے شمار ازل سے ابد تک تمام دشمنان محمد و آل محمد پہ، اللہ کے دشمنوں پہ، خالق کائنات کے دشمنوں پہ ہم فخر کے ساتھ لعنت کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ عمل وہ ہے شادی نقوی صاحب کہ جو عمل، اس عمل میں اللہ وحدہ لا شریک ہو کر ہمارے ساتھ شریک ہوتا ہے. نماز میں شریک نہیں، روزے میں نہیں، حج میں نہیں، زکات میں نہیں، جہاد میں نہیں، تبرہ میں ہے. بے شک نہیں، قرآن میں آیتیں نہیں ہیں. لعنت اللہ علیکم الظالمین، ظالموں پہ لعنت، قاذبین پہ لعنت. کون کر رہا ہے؟ اللہ. ہم بھی کر رہے ہیں، شریک ہو گئے. شریف جیسے درود میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلوات اللہ
صلی علی محمد وآل محمد. یہی کام ہے اللہ کے. اللہ کیا کرتا ہے؟ پوچھا تھا نا مولانا مودودی سے, ایک بچے نے سوال کیا تھا اللہ کیا کر رہا ہے اس وقت؟ کہ بچے ایسے سوال نہیں کرتے, خطرناک سوال, ممنوع. اور یہ سلسلہ بہت پہلے سے چلتا آ رہا ہے کہ ایسے سوال نہیں کرتے. اس نے پوچھ لیا تھا کہ اگر اللہ انا کالا کل شاہد قدیر ہے, ہر شے پر قادر ہے, ہر شے کر سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتے تو کیا وہ ایک اور اللہ بھی خلق کر سکتا ہے؟ ہیں. واہ واہ. پوچھا گیا تھا اس دور میں. شاہ جی آپ تاریخ فرمائیں گے, تاریخ اسلام میں سے بہتر جانتے ہیں کہ بنو عباس کے دور میں خاص کر کے بڑا علمی دور تھا. واہلے مناظرے عروس البلاد بغداد, وہ تو ہلاک خان میں آ کر تاریخ اسلامی جلا دی, تباہ کر دی, لائبریری پر حملہ کیا. تو ایسے سوالات ہوتے تھے. تو جب جیسے مولانا مودودی جن کے فالوور, ان سے پوچھا گیا تو یہی کا خطرناک سوال مت کرو, اس کے قتل کا فتویٰ دے دیا کہ ایسا سوال کر لیا. لیکن ایک جگہ پر فرزند رسول بھی تھے, کیونکہ جب پریشانی پڑتی ہے ان کو کسی کو, تو علی مشکل میں, علی ہمیشہ مشکل جا, منکر بھی آتے ہیں مشکل میں, کہ نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتے, ہم سب ہلاک ہو جاتے. اگر علی نہ ہو نہ ہلاک ہوتے, ہم ان کی وجہ سے باقی. تو جو فرزند رسول تھے, جواب انہوں نے دیا, کہا کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے. اللہ کا قرآن حق ہے اور حق ہے اور حق جھوٹ نہیں ہو سکتا, سچا ہے, صادق کل امین پیغمبر کا پر نازل کیا گیا قلب اقدس میں قرآن ہے. تو ہاں اللہ شے پہ قادر ہے. وہ ایک کیا ایک ہزار بھی خلق کر سکتا ہے, مگر یاد رکھنا خالق وہی رہے گا. اب جو بنے گے مخلوق, لیکن نہیں بن نہیں سکتا, نہیں بناتا. کیوں نہیں؟ اب ایک اور اللہ بنائے, ایک اور محمد, ایک اور محمد, تو ایک اور کائنات. یہ وجہ تخلیق ہے, ایسے ہی ہوگا. پھر ایک اور ٹکڑا رسول کا بازت و منی کے تحت ایک اور سیدہ, اب سیدہ بنائی تو پھر سیدہ کا کوف علی بنانا پڑے گا. علی بنایا تو علی کی آمد کا, علی کا سچا خانہ, ایک اور کعبہ. اس لیے ہماری جنگ ہے نصیریوں سے. علی کو اللہ بنا, ایسے نہیں ہو سکتا. اور اللہ نہیں, وہ اکیلا ہے, وہ وحدہ اللہ شریک, کوئی شریک نہیں. اگر کچھ اعمال میں شریک ہو رہا ہے, ضرور میں شریک ہو رہا ہے, تبرہ میں سورہ برات قرآن میں شریک ہو رہا ہے. اور تیسرا کام اللہ کیا کرتا ہے؟ بچے نے کہا تھا مولانا مودودی کو آگے سے کہ میں بتاؤں. جب مولانا مودودی نے کہا کہ ایسے سوال نہیں کریں, بڑے معتبر عالم دین ہیں, ہم علم کی قدر کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا علم مومن کی گمشدہ میراث ہے, یہاں سے لے لو, ہم لے رہے ہیں. مولانا مودودی کی ہم قدر کرتے ہیں کیونکہ ہم علم کے قدردان ہیں, ہم در علم کے قدردان ہیں. ہم نے اس در کی بھی قدر کی تھی, ہم نے جھٹلایا نہیں تھا. رب کی نعمت کو کہاں تک جھٹلا ہوگا؟ ہم نے در علم کو جھٹلایا. آج بھی ہم بیٹھے ہوئے, در علم تک جو نہ آ سکا اسے شہر علم کا کیا ہوگا؟ در علم تک جو نہ آ سکا, در علم تک جو نہ آ سکا اسے شہر علم کا کیا پتا. تجھے علم کیسے نصیب ہو, تیرا مدرسہ کو یاد. آتی کہاں سے چشمے تغافل میں روشنی, آنکھوں پہ اختلاف کے پردے پڑے رہے. بابے مدینہ العلم تو اکثر کھلتا رہا, کچھ لوگ جان بوجھ کر باہر کھڑے رہے. کچھ نہیں ہو سکتا, کھڑے ہو کر تماشا کا احترام تو اجانے گرامی کر. بس میں گفتگو کو سمیٹ اور آپ صاحب بتا تو دیجیے. آپ جی صاحب وہ تو بتائیے, مجھے ٹائم نہیں, وہ تو مجھے پتا ہے کتنی دیر آگے یہ بتا دیں. صاحب نے گھڑی پیچھے ماشاءاللہ لگے ہوئے, ٹھیک ہے بس صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. تو جب وعدہ کیا علی نے, جب رسول نے پکارا تو میرے بادشاہ علی نے مدینہ سے پرواز کی اور خیبر پر چوٹی پر علم لہرایا, گاڑا
وہ علم جو عطا ہوا کل اس کو عطا کروں گا جو رجل ہوگا، مرد ہوگا، قرار ہوگا، یہ کہ بات دیگر حملہ کرنے والا ہوگا، غیر فرار ہوگا، کچھ دکھانے والا نہیں ہوگا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا محبوب ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول اس کے محبوب ہوں گے. تو علم عطا کر دیا، 39 دن دیا، عطا نہیں کیا، کیونکہ جب عطا ہو جائے تو ملکیت بن جاتا ہے، واپس نہیں دیا جاتا. علی کو عطا کر دیا، ملکیت بن گیا ہے، ابھی تو آج تک علی والوں کے گھروں پہ لہرا رہا ہے. ملکیت ہے ہماری. علی نے علم چوٹی پر گاڑا، اس کے بعد خیبر کا در، مرحب کا سر، جبریل کا پر، میرے بادشاہ علی کا وسیلہ پڑھنے لگے. آگے بیان نہیں کروں گا، بس مختصر کر دیا میں نے. فتح ہو گیا، مرحب کو چھوڑیے، فتح ہو گیا. علی نے اپنی انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی ہلکی سی حرکت سے باب خیبر کو پرندے کے پر کی طرح ہوا میں پھینکا، اڑا کے پھینکا. غنیمت جانیے 2 انگلیوں پہ باب خیبر. غنیمت جانیے، پہلے سنت شہر کا شیعہ، غنیمت جانیے کہ 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے. ارے جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتا. کیا اللہ ہے؟ یہ رحمانی قوت ہے. علی نے کہا میری انفرادی قوت ہے، رحمانی قوت ہے. مجھے مدد کی ہر مقام پر، اس نے وعدہ کیا، مدد کی. کام انبیاء کا تھا، وعدہ انبیاء کا تھا، پورا علی کر رہا. خیبر میں علی پورا تو رہے. احد میں اکیلے رہ گئے جب آمنہ کے لال، اور چاروں جانب سے مشرکین کا، کافرین کا نرغہ، تلواریں، نیزے، بچیاں لے کر آؤ. آج عبداللہ کا یتیم اکیلا ہے. پتھروں کی برسات میرے مصطفیٰ پر شروع ہو گئی، خون سے تر ہو گئے نالین، دندان مبارک شہید ہو گئے. تلواریں کافروں کی یہاں پہنچی تھی. غریب تھا کہ بغیر تو ہاتھ یوں ہو جائے اور بدن مبارک محمد مصطفیٰ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. ابھی تلواریں یہاں تھی، یہاں پہنچی نہیں کہ اونٹ پر بیٹھے ہوئے محمد مصطفیٰ نے بڑے اطمینان کے ساتھ بھائی نسل مطمئنہ کا جانا ہے، اطمینان کے ساتھ آہستہ کا وعدہ کیا تھا نا بھائی، اعتماد رسالت ہے. اور ابھی علی کی یہ علی عین لام یہ علی کی یہ سنی ختم نہیں ہوئی تھی کہ محمد اور مشرکوں کے درمیان سے علی گزر گئے. علی کے گزرنے کی دیر تھی، کافر گرتے تھے، آدھے ادھر. علی نے محمد مصطفیٰ کا طواف شروع کر دیا. 30 چکر علی نے، حیدر کرار نے محمد مصطفیٰ کے کاٹ کے زمانے کو دکھایا کہ زمانے والوں دیکھو کہ کل ایمان کے کعبے کا طواف کس طرح گھوڑے پر سوار ہے، چکر کاٹ رہے ہیں. تلوار جس مشرک کے کلیجے میں لگتی تھی کلیجہ کاٹتی تھی، جگر پہ لگتی تھی جگر کاٹتی تھی، دل میں لگتی تھی دل کاٹتی تھی. کٹ کٹ کے مشرک گرتے رہے، علی چکر کاٹتا گیا، مشرک گرتے رہے، یعنی علی چکر کاٹتا گیا. اچانک ایک بے غیرت نے افواہ پھیلا دی، قد قتل محمد قتل ہو گئے. علی کی طبیعت میں فکریں بڑے ناگوار ہوئے. اللہ کے ببر شیر کی نگاہ کے وار سے، اہل اللہ کے وار سے وہ مشرک کو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا. تلوار کو دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پھینکا، گھوڑے پر سوار ہے، اب بائیں ہاتھ لڑ رہے ہیں. میں نے پوچھا یا علی میرے بادشاہ میرے مرشد، تلوار کو کیوں پھینکا آپ نے دوسرے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ کیوں اللہ کا لڑ رہا تھا؟ میں نے پوچھا، کہا اس لیے کہ دوسرے ہاتھ سے محمد کو بلند کر دیا تھا. سلامت رہیے، آباد و شارے رسول اللہ کو بلند کر دیا تھا. کہتا جاتا تھا ہاذا محمد، ہاذا محمد، یہ محمد ہے، یہ محمد ہے. اللہ کی آواز آئی، محمد مصطفیٰ هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کے بدلے احسان ہے. آج علی نے تجھے کافروں کے مقابلے میں اٹھا کر ہاذا محمد کہا. اگر تو سوالات کے مجمع میں اسے اٹھا کر ہاذا علی مولا، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق. سن لے، یہ وعدہ پورا کیا، علی کا وعدہ علی پورا کرتے گئے. شب ہجرت سوئے بستر، جان بچ جائے گی.
علی نے اپنی جان نہیں بچائی، سو کر رسول اللہ کی جان بچائی. وعدہ تھا نصرت کا، بس مختصر کر دیا میں نے سمیٹ دی. نتیجہ آپ کی خصوصی حکم پر نتیجہ لے رہا ہوں. اس میں علی نے وعدہ پورا کیا انبیاء کیا، اور اللہ گواہ بنا شاہد. انبیاء سے کہا تم ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ اس عہد کے، اس اقرار کے، اور میں اللہ تمہارے ساتھ گواہ ہوں. یعنی جب عظمت رسول میں بات آئی، عظمت رسالت کی بات آئی، اللہ نے گواہی دی. پھر دیکھیے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. عظمت رسالت کی بات آئی، اللہ گواہ بنا. عظمت توحید کی بات آئی، پنج تن مباہلے میں گواہ بنے. اللہ کی توحید کی گواہی عیسائیوں نے مسترد نہیں کی. مسلمان ہو کر دے تو اس کا اپنا نصیب اپنا. تو بس سامنے ہوتا یہ وعدہ تھا جو علی نے پورا کیا. اور انبیاء، میں فکر آخری کہوں گا شاہ جی، آپ قبول کیجئے گا اور یقین کریے کہ یہ ابھی کہتا ہے، ممبر کہتا ہے آپ کے وسیلے سے، آپ کی سعادات کے وسیلے سے، جتنے سعادت ازام نقوی سعادات مومنین کرام مات میں یہاں تشریف فرما ہے، آپ کے وسیلے سے عطا ہے. کہ علی اس با کمال ہستی کا نام ہے کہ جو نہ ہو تو آدم سے عیسیٰ تک انبیاء فاسق ہو جاتے. قرآن سے بات کر رہا ہوں. اولئک هم الفاسقون. اگر یہ عہد پورا نہیں کرو گے فاسق ہو جاؤ گے. علی نے عہد پورا کیا، انبیاء کو فاسق ہونے سے بچا. کسی کو کوئی اختلاف اعتراض ہو کوئی مسئلہ نہیں، حق ہے آپ کا، جمہوریت ہے. یہیں پر کیجیے گا، یہیں پہ کیجیے، سامنے کیجیے. بچے نے پتہ نہیں سب حلالی بیٹھے ہیں، یہاں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے. سلامتی کے بچے کی تربیت بولتی ہے، یہ ماں باپ کے خون کی شرافت بولتی ہے. یا علی آپ سے محبت نہیں کرے گا مگر وہ جس کی طہارت میں، طہارت کہاں ہو ولادت، وہی کرے. بس سامنے ہوتا فاسق ہونے سے بچا لیا. اگر نہ یہ عہد پورا کرتے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء نبوتیں ختم ہو جاتی. اللہ نے کہہ دیا محمد رسول اللہ کا اعلان کرنا ورنہ تمہارا سب کچھ ختم، نبوتیں ختم. اور کبھی اسی محمد سے کہتا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل. رسول، اگر آپ نے جس رسول کے لیے آدم سے عیسیٰ تک کو کہا گیا، اگر محمد رسول اللہ کا اعلان نہ کیا نبوتیں ختم ہو جائیں گی. اسی محمد سے کہا گیا اگر آج ولایت کا اعلان نہ کیا، ولایت یہ ہے ولایت. نگر نگر گلی گلی کل ایمان نعرہ حیدری. مطمئن نفس مطمئنہ کا ماننے والے ولایت کہا تھا، بتانا یہ چاہتا تھا کہ دین کیسے مکمل ہوا. دین تو آدم سے شروع ہوا. وہ کس کا دین تھا؟ اللہ کا. تمام انبیاء اللہ کا دین لائے. وہ تمام ادیان ولایت پر مکمل ہو رہے ہیں، لیکن تمام نبیوں کے عہد کو علی نے پورا کر دیا. یہ اعلان اگر رسول نہ کرے، علی کی ولایت کا اقرار اگر پیغمبر نہ کرے تو کیا نبی رہتے؟ رسالت رہتی؟ نہیں رہتی. تو اس ولایت کے بغیر کسی امتی کی عبادات کیسے رہتی؟ مجھے بتا دیجیے. ہاں مجھے سمجھ نہیں آتا. جس ولایت کے بغیر الیوم اکملت لکم دینکم یہ آیت نہیں آتی، دین مکمل نہیں ہوتا تو دین کا کوئی رکن کیسے مکمل ہو سکتا؟ میں تو ایسی بات کر سکتا ہوں، کوئی بھی رکن ہو دین کا. دین کون ہے مجھے نہیں پتا. شاہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ اہل سنت کے ہمارے بڑے بھائی پیر. دین اصل حسین، یہی تو دین ہے. ان کو دین سے نکالو، دین کے کسی رکن سے نکالو تو بس اذان محترم میں نے سمیٹ دی. کچھ اور موضوعات بھی تھی لیکن پھر اگر زندگی رہی، موقع رہا، مولا کی طرف سے اگر اذن ملا تو انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو آگے کسی مجلس میں یہاں غوری ٹاؤن میں بھی بڑھائیں. آج کے اب تک یہی تھا کہ علی وارث انبیاء ہے. جب علی وارث انبیاء ہے تو پھر وارث انبیاء کے لیے ہم ایک زیارت پڑھتے ہیں. آپ سب ماشاءاللہ وہ میری تشریف میں حافظ صاحب کس کے لیے ہے زیارت؟ مولا حسین کے مولا حسین. آپ کو کربلا بلائے وہ مولا حسین.
اے آدم کے وارث حسین، یہ بھی انبیاء کے وارث ہیں، علی کے بیٹے بھی انبیاء کے، بھائی وراثت تو منتقل ہوگی نا، علی کی وراثت تو یہی تھی کہ انبیاء کے وارث بن جاؤ۔ ابھی حسین نے کہا تھا کہ مجھ جیسا، اس جیسے، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا شاہ جی کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، مجھ جیسا، اس جیسے کی جو بتا رہے تھے، مجھ جیسا کون ہے؟ محمد ہیں۔ کیا محمد ابو جہل کی بیعت کر سکتے ہیں؟ یہ بتا رہے تھے۔ موسیٰ فرعون کی بیعت کر سکتا ہے، آدم ابلیس کی، ابراہیم نمرود کی، تو پھر حسین یزید کہ میں انبیاء کا وارث ہوں، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور حسین منیت کا درجہ رکھتے ہیں، کس سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ حسین و منی بہانا۔ اب غور کریں شاہ جی کہ میں بس سمیٹی اور مسائل کی جانب پڑھ رہا ہوں، مگر غور بالکل آپ کی توجہات طریقے کریں اس آخری جنہیں پہ طلبگار۔ میں نے چونکہ بہت بڑی بات کہنی ہے اور آپ کے سمجھنے کے بعد ہدیہ کر رہا ہوں آپ کی سماعتوں میں، جا کر سوچئے گا ضرور، رات کو بستر پر سوچئے گا۔ حسین کا رسول اللہ سے تعلق منیت کا، رسول اللہ نے جب مدد طلب کی کس نے کی؟ علی۔ اور جب حسین نے مدد طلب کی تب بھی علی آیا، علی اصغر کہتے ہیں۔ میں زوجنا کو حاضر کہ سمو کی قسم اللہ نے بھی تو کھائی ہے، اور سمو کی نہیں، سمو سے نکلتی ہوئی خاک کی قسم کھائی، اس کی قسم کھا کر کہتے ہیں۔ میں نے شاید بہت غور یقین کریں کہ باب الحوائے ادھر اور بھی ہے، مولانا جی امام حسن، لیکن علی اصغر 6 ماہ کا ہے، 6 ماہ میں کس کی حاجت پوری کی؟ سوال تھا، جواب عطا کرنے والے بھی اس سواری کے مالک ہیں کہ جب میں حسین نے مدد مانگی، علم الناس کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ تو جیسے محمد کی مدد کے لیے علی آئے، وقت کے محمد کی مدد کے لیے بھی علی آئے، نام ہے اس کو۔ یہ حاجت روا کس کا ہے؟ حسین کو ضامن بنا کر کہہ رہا ہوں کہ علی اصغر حسین کا حاجت روا ہے۔ پوری ذمہ داری سے بات کروں، اتنا میرا عقیدہ نہیں ہے، میں نے آزمایا ہے۔ یہاں القائب ٹرسٹ والے تشریف فرما ہے، وہ تائید کریں گے، میں نے سبھی کے مسائل پڑھے اشرے کے سبب، مگر 6 محرم کو میری طبیعت انتہائی ناساز ہوئی۔ میں اپنے کتب خانے میں پڑھ رہا تھا اسی باب الحوائج کے بارے میں، ننھے مجاہد کے بارے میں، اور سو گیا۔ جب اٹھا تو میرے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی، تو میں مجلس نہ پڑھا 6 محرم۔ اب جب میں پنڈی جلوس میں یا اسلام آباد یا کسی بھی جھولے کی زیارت کرتا تھا شاہ جی، یہ ایک دل میں خیال آتا کہ مولا کی اصغر کیا اس قابل نہیں، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی کہ آپ کے میں مسائل نہ پڑھ سکا۔ تو مجھے جب حسن بھائی نے کال کیا، میں نے کہا ظاہر ہے کہ سید سجاد کا ایام ہے، انہی کے مسائل کا نہیں، بانیان کے چاہتے ہیں آپ علی اصغر کے مسائل پڑھیں۔ خدا کی قسم یہ آنکھیں نم ہو گئی۔ تو ایسے باب الحوائج ہمیں بیان کیا، حسین کا حاجت روا، حسین نے پکارا کون ہے میری مدد؟ تو اس ننھے مجاہد نے جو فاتح کربلا کا سب سے بڑا تحفہ ہے اللہ کی بارگاہ، سب سے بڑی قربانی سے چھوٹا ہے، ایسے جھولے سے خود کو گرایا جیسے زبانی میں کہیں کہ بابا اکبر کے قاتلوں سے مدد نہ مانگو، آج رکمن اللہ، اللہ کی ہوئی آوازوں کو رحم کرے، اللہ ہائے کرنے والوں کو کوئی غم نہ دیتا کرو، بابا اکبر کے قاتلوں سے مدد نہ مانگو۔ ابھی جناب صدر موجود، ہاں عزاداروں، اللہ اپنے آنسوں کو جناب سیدہ کے رومال کی زینت بننا نصیب کرے، آپ بھی سادات کا یہ فرش ازا بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول کرے، مولا کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ تمام مومنین کے امام زمانہ محافظ ہو۔ یہ سید سجاد کی ایام شہادت ہے، خون رونے والا امام موجود ہے، کہاں بیٹھا میں نہیں جانتا، ہر کسی مومن کے ساتھ بیٹھا خون رو رہا ہے، ہماری ماں بہنوں میں بقیہ کی ٹوٹی ہوئی قبر سے زخمی پہلو کے ساتھ آج خاتون جنت آئی ہے، آج شام والی بھی بھی آئی ہے، آج سکینہ اپنے بھائی کا پرزہ لے، سغرا اپنے بھائی کا پرزہ، رباب کو پرزہ پیش کرو، یہ کمائی ہے رباب کا۔ اللہ تعالیٰ 2 ہی اولادیں ہیں نا جناب عمر باپ، ایک کو
کربلا کھا گئی ایک تو شام. میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا. اللہ جانے جناب ام لباب آپ پر کیا بیتی ہوگی. ہاں ہزاروں اصغر کو کربلا کھا گئی, سکینہ کو شام کھا گئی, نہ اصغر باقی رہا نہ سکینہ, بس جھولے سے گرایا. اللہ کیسے گرایا ہوگا؟ جب حسین کا گرنا دیکھتے ہو نا گھوڑے سے, تب بھی شاید سمجھ میں نہ آئے. پتہ ہے کس کا دیکھنا؟ عباس کا گرنا دیکھنا. میں نے کیوں کہا مجھ سے پوچھو نا, ہر سوار جب گرے ہاتھوں کے بل بازوؤں کے بل گرتا ہے. عباس کے بازو نہیں تھے اور علی اصغر اتنا ننھا تھا کہ جانتا نہیں کہ بازوؤں کے بل. اے قربان علی اصغر, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ کا میرا شمار رونے رلانے والوں میں. ہاں زدہ یوں میدان کی جانب بڑھنے لگا اصغر جیسے اکبر کی لاش پر حسین زانو بازانو کونیوں کے بل چلتا ہوا ننھا مجاہد بڑھا ہے. ایک مرتبہ حسین, زخمی حسین, زخموں سے چور چور حسین, خون میں نہایا ہوا غریب زہرا حسین بے کس پناہ قبضہ ذوالفقار میں سر کو جھکائے بیٹھا. ایک مرتبہ خیمے میں آئے. رباب اصغر کو تیار تھا, میرے سپاہی کو تیار تھا, ماں بیٹے کو تیار کرنے لگا. فکرہ ماں بہنوں کے لیے کہتے ہیں ماں تیار کر رہی ہے, مگر کیا کرے ام رباب کہ خیمے میں تو پانی بھی پینے کا پانی نہیں ہے. کیسے تیار کرے؟ بس علی اصغر کو ہاتھوں میں بلند کیا, چھوٹے سے چہرے کو دیکھنا شروع کیا. عزاداروں مقتل میں بیان ہوتا ہے کہ رباب کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے. ننھے سے مجاہد نے اپنے لب کھولے, شاید پانی آ گیا. اللہ اکبر. سلامت رہیے, آباد و شاد رہیے. ہر پرسے کو زندگی کا آخری پرسہ سمجھ کے پرسہ پیش کیا کیجئے, نہ جانے پھر کس کو موقع ملے. یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں. ہاں رونے نہیں دیا ذرا سکینہ کو, آپ کو رونے پر تماچے نہیں مارے جاتے. عزاداروں یہ وہ علی اصغر حسین نے ہاتھوں پہ بلند کیا. میں فکرہ کہتا ہوں یہ وہ مجاہد ہے, کائنات کا وہ مجاہد ہے جیسی سواری اس کو ملی ہے. میدان میں آتے ہوئے ویسی کسی کو نہیں ملی. کوئی مرتجز پہ جاتا تھا, کوئی دلدل پہ جاتا تھا, کوئی اوقات پہ جاتا تھا, کوئی قصبہ پہ جاتا تھا. ہائے علی اصغر ایسی سواری ملی, ان ہاتھوں پر سوار ہوا جن ہاتھوں والے کو رسول نے اپنے ہاتھوں پر. اب نیت کا درجہ سمجھنا, رسول نے حسین کو ہاتھوں پر بلند کیا, حسین کو ذبح ہوتے دیکھا. ہائے ہائے علی اصغر کو حسین نے ہاتھوں پہ بلند کیا, ذبح ہوتے دیکھا. اصغر کو لے کر آیا حسین, 9 لاکھ بدماشوں پہ آگے. ہائے ایک شریف حسین بچے کو اٹھائے ہوئے پانی مانگ رہا ہے, اس کو پانی پلا دو. عزاداروں فکرہ سننا تھا, تمہاری جنگ تو مجھ سے ہے نا, اس بچے کا کیا قصور ہے؟ ارے بچے سے کوئی جنگ نہیں ہے, اس کو تھوڑا سا پانی پلا دو. وہ دیکھو تمہارے جانور پانی پی رہے ہیں, دریا بہ رہے ہیں, یہ اس کی دادی کا حق محل ہے, یہ ساتھی کوثر کا پودا. سلامت رہیے, آباد و شاد رہیے. عزاداروں آپ کا گریہ مجلس کی قبولیت کی ضمانت دے رہا ہے. آپ سلامت رہیے. جناب سیدہ کونین آئیے آج غوری راؤنڈ میں ان چہروں کو دیکھیے, گواہ رہیے گا کہ آپ کے لال کا بی بی جو 40 برس خون روتا رہا, جب وہ جاتے ہوئے کہہ رہا ہے باکر بیٹا میں اپنے بابا کو رونے کا حق تھا نہیں کر سکا. اللہ جانے حسین کو رونے کا حق کیا ہے. ہم سے کہتے ہم روتے کیوں ہیں, ہم ماتم کیوں کرتے ہیں, ہم سے پوچھو رہے ہم تمہارے کیوں نہیں جاتے. جب حسین نے پانی مانگا نا تو ساتھی کوثر کے بیٹے کو جواب یہ دیا گیا, ارے پیاس خود کو لگی ہے. ارے جن کا عاشق پانی نہ پیے فرات میں جا کر, لیکن بھولے ایسے باوفا. اس حسین کو کہا پیاس خود کو لگی, نام بچے کا لگا تھا. اگر علی اصغر پیاس آئے تو اس سے کہو خود پانی مانگے. تم کہتے ہو علی پیدا ہوتے بولے, خطبے بیان کرتے ہو علی کے, اس سے کہو بولے. اب حسین نے اصغر کو دیکھنا شروع کیا. اللہ جانے کیسے زبانی میں اصغر نے کہا ہوگا کہ بابا انہوں نے تو تیری ماں سے بھی گواہ مانگے.
مجھے کربلا کی تپتی ریت میں ڈال، میں پانی مانگوں گا. بس اللہ تعالیٰ میں کیسے بیان کروں کہ علی اصغر نے اپنے خشک ہونٹوں پر اپنی خشک زبان کو پھیرنا شروع کیا یا 9 لاکھ فوج منہ چھپا کر یہ منظر بولا علی اصغر زبان پھیر رہے تھے. میری ماں بہنوں کو میں ایک فکرہ ہدیہ کر رہا ہوں ان کی دعا لینے کے لیے. فکرہ اگر آپ کے دل میں اتر جائے تو میری ماں بہنوں زیدانیوں مومنوں میری دعا کرتے نازاداروں. جب اصغر نے زبان پھیرنا شروع کی نا زبان تو ایک مرتبہ جناب رباح کی آواز آئی کہ میرے وارث حسین اصغر سے کہو ذرا اونچی آواز میں پانی مانگے. ارے ماں کو وہ جملے ماں کو وہ لفظ بڑے پیارے لگتے ہیں جو چھوٹے بچے ادا کرے. میں سننا چاہتی ہوں میرا اصغر بولتا کیسے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس اللہ جب لشکر یزید رونے لگی اللہ لعنت کرے ابن سعد پر اس ملعون نے حکمراں سے کہا علماء حسین کے کلام کو روک حسین کے کلام کو کٹا کر یا میں کیسے بیان کرتا رہوں. پتھر کا دل آپ کا بھی نہیں ہے پتھر کا دل میرا بھی نہیں ہے. میں جانتا ہوں مومنوں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے. کسی کا دل دکھے جو چھوٹی اولاد والے یہاں تشریف فرما ہو دل دکھے میں ہاتھ جوڑ کر ایک خطیب نہیں ایک ادنا سا خادم ہونے کی حیثیت سے معافی مانگ کر فکرہ کہہ رہا ہوں کہ جب حسین کے ہاتھوں پر علی اصغر بلند ہے تو حرملا نے جو تیر اٹھایا ارے یہ وہ تیر تھا جو عرب وحشی عرب درندے عرب جانوروں پر بھی استعمال. ہائے رباب تیری قسمت ہائے حسین تیری قسمت. ہاں وہ تیر بلند کیا اس کے لیے پہلے گھٹنا ٹیکنا پڑتا تھا اتنا بھاری تیر تھا. عزیزانو تیر چلا صادق آل محمد فرماتے ہیں سلام اس شہید پر جس کی ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک کی گردن کو ذبح کر دیا. سلام اس شہید پر جس کو یہ نہیں معلوم کہ تیر کھانے کے بعد رونا ہے یا ہنسنا. یہ فتح کی علامت ہے حسین. علی اصغر کی تبسم اور ان کا رونا علامت تھی فتح کی. حسین فاتح ہے. عزادارو سلام پیش کرو اس ننھے مجاہد پر کہ جس کی گردن چھوٹی تھی. میں کیسے کہوں تیر بڑا. اجرکم اللہ بس عزادارو تیر چلنا تھا حسین کے ہاتھوں پر. اصغر ایسے تڑپنے لگے. خون حسین نے آخری نماز کے لیے غریب زہرا نے خون علی اصغر سے وضو کر لیا. بس آخری نماز ادا کر رہا تھا سر کو چھکا کر جب آئینہ آواز کہ اے نفس المطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹا تو بس حسین سر کو چھکا کر بیٹھ گئے. جب 70 آنکھیں تو زیادہ میں روایت ہے 70 آنکھیں جب سورج کی کھول دی گئی ابلیس نے کہا تب مانو تیرے حسین کو. جب 70 آنکھیں کھول آزادارو جون جولائی میں ایک آنکھ کھلتی ہے سورج کی یہ عالم ہوتا ہے. 70 آنکھیں کھولی کربلا کی زمین سے آگ نکلنا شروع ہوئی. ایسے عالم میں سجدے میں سر جھکائے بیٹھا ہے. سبحان ربی الاعلی رضن بے قضا ہی تسلیمہ کہنا میں تیری رضا پر راضی ہوں. بس عزادارو بس نفس المطمئنہ لوٹا سننا تھا گردن کو جھکا کے بیٹھے. جو گئی ہوئی فوجیں تھی واپس لوٹی. اب جو گئی ہوئی فوجیں آبی صاحب واپس لوٹی. اگر آبی صاحب تو کسی نے میرے مولا حسین کو پتھر مارا. آج محرم میں 2021 میں وہ منظر دیکھا ہے نا پتھر مارنے والا. یاد کرو حسین کو پتھر مارا. کسی نے نیزہ مارا کسی نے برچھی ماری کسی نے تلوار ماری. ماتم کرتے جانا. آج شبیہ ذوالجنا برآمد ہونی ہے استعمال کرنا حسین کے ذوالجنا کا. عزاداران امام مظلوم کوئی تیر مار رہا ہے کوئی حسین جو حسین کی گردن وہ سادہ ہے محمد ہے. زخمی ہو گئے حسین نیزے برچیاں تھی حسین پہ جاری ماری اور جس کو کچھ نہیں ملتا وہ پتھر. حسین